ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا ہے کہ جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا. اب بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ تعظیم کے لیے اور آیات نازل فرماتے ہیں کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مکے کے حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائے گا. اگر وہ امن مانگے تو اسے امن دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، نہ وہاں کے جانوروں کا شکار کیا جائے گا، نہ وہاں کے درختوں کو توڑا جائے گا. تو اس طرح جو بھی وہاں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اسے امن دیا جائے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے. تو اس سے یہ لگتا کہ تمام لوگوں پر شاید کہ حج بیت اللہ فرض ہے. آگے اللہ نے اس وضاحت فرما دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے. سبیل کا مطلب کیا ہے؟ سبیل کا مطلب ہے یعنی جو زیادہ راہ کی استطاعت رکھتا ہے، جو وہاں جانے کے لیے طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنے اسباب ہیں، اتنا معاش ہے کہ جو حج کر سکتا ہے. اس کے اوپر فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت، کہ حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ جو زیادہ راہ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں. اب جو لوگ حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا ذریعہ، اتنا معاش نہیں ہے کہ جو حج کر سکیں، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے. البتہ ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر اتنا پیسہ ہے، جن کے بعد اتنا پیسہ ہے، اتنا اسباب ہیں کہ جو حج کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر حج بیت اللہ فرض کر دیا گیا کہ کم از کم وہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتا ہے، حج کرنے کی طاقت کے باوجود، اور اس کے باوجود کہ اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، کسی حاکم کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں لگائی گئی کہ ملک کے اندر یہ پابندی لگا دی جائے کہ ابھی کوئی حج کرنے نہیں جا سکتا، اور وہ اسی وقت مر جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے معذور ہے، اس پر سوال نہیں. فرمایا کہ کوئی شخص طاقت رکھتا ہے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور اس کو کسی وجہ سے روکا بھی نہیں گیا، یعنی کہ کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ رک جائے. اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ ایسے اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کی طاقت کے باوجود بھی حج نہیں کیا، یعنی اس کے پاس اتنے ذریعے تھے، اتنا معاش تھا کہ وہ زیادہ راہ لے سکتا اور بسہولت حج کر سکتا، فرمایا کہ جس نے طاقت کے باوجود حج نہیں کیا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یعنی کہ گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں. کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر کرے گا، یہاں کفر سے مراد حج کا انکار ہے. جو کوئی حج کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو تم کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ نبی آپ اہل کتاب سے یہ کہہ دیجئے، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، جبکہ تورات کے اندر یہی حکم موجود ہے، انجیل کے اندر یہی حکم موجود ہے جو قرآن میں حکم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لم تکفرون بآیات اللہ، پھر بھی اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اہل کتاب،
لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لے کر آ گیا، تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے یہ کہہ دیں، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہودی اور عیسائی، ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو ہدایت کے راستے سے بہکا دیں اور اسلام کا چراغ گل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من آمن تبغونہا عوجا، تم ان لوگوں کو روکتے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اور اس لیے روکتے ہو کہ تبغونہا عوجا، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی کہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر، تو تم اس سیدھے راستے میں بھی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تم خود گواہ ہو کہ یہ جس راستے پر چل رہے ہیں مسلمان، اور جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، اس بات کی گواہی تم خود دیتے ہو، تمہاری تورات کے اندر، تمہاری انجیل کے اندر اس بات کی گواہیاں خود موجود ہیں، وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، ہاں جو تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، جو تم تدبیریں اور چالیں جو مکر مسلمانوں کے لیے کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو گے، فریقاً، ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کہ کتاب دیے گئے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کے حال میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقاً، اگر تم ایک فریق کی اطاعت کرنے لگو گے اہل کتاب میں سے، اوت الکتاب، اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی اگر تم پیروی کرنے لگو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جب یہ قبل از اسلام ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو یہ ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، اور ایک دوسرے سے اس طرح لڑا کرتے تھے کہ بعض اوقات تو معمولی باتوں پر ایسی جھڑپیں ہوا کرتی تھیں کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جانیں چلی جایا کرتی تھی، اور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اخوت اور بھائی چارہ پیدا کیا ہے، تو یہ ایسے ایک دوسرے کے محب بن گئے، ایسے ایک دوسرے کے دوست اور احباب بن گئے کہ ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے لگے، کہنے لگے کہ میری اتنی بیویاں ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں، میرا اتنا مال ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کی۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے آپس میں جڑ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر محبت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کر رہے تھے اور ہنسی خوشی یعنی کہ وہاں پر اظہار محبت کر رہے تھے۔ تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اور وہ یہودی تھا، اس کو یہ سارا منظر دیکھ کر کے بڑی جلن ہوئی اور حسد ہوئی، اور اس شخص نے یہ کوشش کی کہ وہ ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوا دے، اور اس کوشش کے اندر اس نے ایک شخص کو ہائر کیا اور اس شخص کو متعین کیا۔ اس یہودی کا نام تھا شاس بن قیس۔ اس شخص کو یہ حسد ہوئی کہ یہ دو قبیلے کیسے جڑ کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں اور ایسے میل ملت کرتے ہیں، تو یہ تو اسلام کی جڑ پختہ ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اسلام کو طاقت مل رہی ہے۔ تو اس نے حسد کے اندر ایک شخص کو ہائر کیا اور اسے زرے یعنی کہ زخیم دیا اور اسے بہت سارا مال دے کر کے اس بات پہ اکسایا اور متعین کیا کہ تم جاؤ اور ان دونوں قبیلوں کے درمیان ان کے پچھلی عداوتوں کا ذکر کرو، ان کو وہ اشعار سناؤ کہ جو انہوں نے اسلام سے قبل ایک دوسرے کی ہتک کے اندر بولے تھے،
ایک دوسرے کی عداوت کے اندر بولے تھے، جو یہ ایک دوسرے کے اوپر جراح کیا کرتے تھے، ایک دوسرے اوپر لعن طعن کیا کرتے تھے، اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے شعر و شاعری کر رکھی تھی۔ تو کفر کے اندر، حالت کفر میں، زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے اندر یہ رسم تھی کہ جب بھی کوئی کسی سے دشمنی کرتا وہ اپنے دشمن کے اوپر پورے یعنی کہ نظمیں لکھا کرتا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی ایک رسمیں تھیں اور یہ شاعری آج بھی موجود تھی جبکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو شاذ بن قیس نے کہا کہ تم جاؤ اور ان کو پچھلے اشعار سناؤ، ان کے پچھلے واقعات یاد دلاؤ اور سریلی آوازوں کے اندر ان کے اندر یہ ترنم پیدا کر دو کہ یہ ایک دوسرے کے دوبارہ سے دشمن بن جائے اور ان کو پچھلی عداوتیں یاد آ جائیں۔ وہ شخص گیا اور ان قبیلوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے وہ شاعری پڑھی، وہ اشعار پڑھے کہ جو انہوں نے زمانے کفر کے اندر کہے تھے، اور ان عداوتوں کا ذکر کیا، وہ کس سے یاد دلا دیے، جو جھڑپیں انہوں نے زمانے جاہلیت میں کبھی کی تھی وہ جھڑپیں یاد دلا دی۔ تو اس کا اثر ہوا اور یہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے آج بھی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنی لعن طعن ہوئی کہ آپس میں تیر نکل گئے، آپس میں تلواریں نکل گئی، آپس میں ایک دوسرے پر غصے غضب سے یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھڑپ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قصے کا پتہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور اس بات یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم ایک فریق کی اطاعت کرنے لگو گے، ان کی باتیں ماننے لگو گے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ انہیں اتنی حسد ہے اسلام سے، اتنا جلتے ہیں یہ محبت سے، مسلمانوں کی طاقت سے، اتنے حاسد ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر کر دیں۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیَاتُ اللَّہِ وَفِیکُمْ رَسُولُهُ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ، اور تم وہی لوگ ہو کہ تلاوت کی جاتی ہے تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، اور جو کوئی محکم پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق وہ ہدایت دیا جائے گا صراط مستقیم کی طرف، وہ ہدایت دیا گیا صراط مستقیم کی طرف۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کس طریقے سے تم انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیَاتُ اللَّہِ، حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات جب تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اللہ کی آیات کا تو انکار کرتے ہی ہو، اس کے باوجود کہ ابھی رسول تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری اصلاح کرنے کے لیے پیغامبر تمہارے اندر ابھی موجود ہے، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، اور جو کوئی محکم پکڑے گا، جو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو تحقیق اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی۔ محکم پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعتصم باللہ، محکم پکڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ کے ماں سوا سب کو چھوڑ دیا اور اس کے بنائے ہوئے دین کو اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے گا باللہ، اللہ کو، پیچھے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرے، جو اللہ نے حلال کیا اسے حلال جانے، جو اللہ نے حرام کیا اسے حرام جانے، تو جو اللہ کی حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ اس آیت سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کا اعتصام باللہ ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اعتصام باللہ ہوگا تبھی اسے ہدی الی صراط مستقیم ملے گی۔ اگر انسان اعتصام باللہ نہیں کرے گا، اگر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا نہیں، تو اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی۔
بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ اگر یہ نمازی ہے تو اس لیے نمازی ہے کہ اللہ نے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور اگر میں بے نمازی ہوں تو میں اس لیے بے نمازی ہوں کہ مجھے ابھی توفیق نہیں ملی۔ اللہ یہاں قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو شخص اعتصام باللہ کرے گا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، جو اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرے گا، تو ایک نیکی دوسری نیکی کو لپکتی ہے۔ ہدایت کا راستہ کشادہ کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک معمولی سی بھی نیکی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی کسی ایک حکم کے اوپر، میری کسی ایک حدیث کے اوپر عمل کرو گے، کسی ایک علم کی بات پر عمل کرو گے، تو اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے علم عطا کرے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو کوئی بھی ہدایت کے راستے پر چلے گا، ہم اس کے لیے مزید ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو کوئی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور ہدایت کے راستے کو قبول کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم اور ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے راستے پر چلنا شرط ہے، ہدایت کو قبول کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی ایک اچھی بات کرتا ہے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اللہ اگلی نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر کوئی آج نیکی کو اوائڈ کرتا ہے، آج اللہ کی آیات کو، ایک آیات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسے حرام کر لیتے ہیں، یا اللہ نے جو ابھی حرام کیا چلو اسے تھوڑی دیر کے لیے حلال کر لیتے ہیں، یہ حلال اور حرام کا اگر کسی نے کھیل کھیلا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں کھولیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑنا شرط ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا شرط ہے، ہدایت کے راستے پہ چلنا شرط ہے۔ پھر فرمایا فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ایسے شخص کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیا جاتا ہے۔